خیر خلقہ و سید رسولہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا و ہادینا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مومنہ جو آج کے دن دفن ہوئی ہیں اور کل جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی سال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک نیک اور پاک زندگی کرنے کے بعد خدمت گزار اور نیک نسل کو دنیا میں چھوڑ کر اس دار فانی سے مرحومہ کوچ کر گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے زمانے میں لمبی عمر پانے والوں میں سے بھی بابر عمر آپ نے پائی۔ اس مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ معروضات زندہ اور ہم جیسوں کے لیے عرض کریں گے، ثواب ان کے لیے پہنچے گا، ہوشیار ہمیں ہونا ہے۔ اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں سارے ثواب کو مجلسوں میں برائے خوشنودی امام زمانہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید بے کس کے غمخاروں کو موت آتی نہیں، جسم مر جاتے ہیں کرداروں کو موت آتی نہیں، تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں۔ نعرہ حیدری! یہ جملہ ہم کہتے رہتے ہیں سارے ثواب کی مجلسوں میں کہ مرنے والا مومن مومنہ آنکھ ان کی بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ پیغام دے کر جاتی ہیں کہ میری آنکھ بند ہو گئی لیکن اپنی آنکھوں کو کھلی رکھو۔ کہیں مولا کائنات کی اس حدیث کے مصداق نہ ہو جائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں زندگی کرنے والے دو طرح کے ہیں، کچھ لوگ جی رہے ہیں، کچھ لوگ جینے جیسے ہیں، جی نہیں رہے ہیں۔ وہ اس وقت جیتے ہیں جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، آنکھ ان کی اس وقت کھلتی ہے جب قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، گرچہ ہمارے موضوع سے یہ مربوط نہیں ہے، احسن عملہ پر ہم مختصر گفتگو کرنا چاہیں گے، لیکن اس لیے کہ ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے تو یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا ملائکہ بھی روتے اور ہنستے ہیں یا نہیں؟ یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں احساس ہوتا ہے وہاں رونا اور ہنسنا ہے، جہاں احساس نہیں ہوتا نہ وہاں پہ رونا ہے نہ وہاں پر ہنسنا ہے۔ آج کے زندگی اس دنیا کی کھلی مثال اگر ہمیں دیکھنا ہے بے احساس انسان کو، وہابیت، یہ نہ ہنستے ہیں نہ روتے ہیں، نہ ولادتوں کی اجازت دے رہے ہیں نہ مجلسوں کی اجازت دے رہے ہیں، انسان نہیں ہے۔ تو یہ جو ہنسنا اور رونا ہے یہ احساس ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جبرائیل کیا فرشتوں کو بھی احساس ہے، روتے ہنستے ہیں یا نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں روتے ہنستے ہیں فرشتے بھی۔ تو یہ روایت ہے پیغمبر اسلام سے جبرائیل نے فرمایا کہ چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر فرشتے ہنستے ہیں۔ کام انسان کر رہا ہے، اپنے آپ پر تو کوئی آدمی ہنستا نہیں ہے،
دوسرا کوئی ایسا کام کرے جو عقل سے باہر ہو. عقل کے اندر جو کام ہوتے ہیں ان پہ ہنسی نہیں آتی. کوئی آدمی بھوک لگنے پر کھانا کھائے تو کوئی ہنستا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ بھوک لگنے پر آدمی پیٹ بھر لے. پیاس لگنے پر پانی پی لے تو کوئی ہنستا نہیں ہے، لیکن یہی آدمی بغیر پانی کو پیے ہاتھ میں پانی لے کر پھینک دے، سب ہنسیں گے یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ کام عقل سے ہٹ کر کام ہے. تو فرشتے بھی کب ہنستے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جب سوال کیا تو چند مقامات بتائے، جن میں سے 2 مقام یہ کہا کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کر آج مرحومہ کو لٹایا گیا اور شانوں کو ہلا کر اسما افہم پڑھا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر ملائکہ ہنستے ہیں. جب آدمی کے شانوں کو ہلا کر کہا جاتا ہے سن، تو ملائکہ کہتے ہیں کہ جب زندہ تھا نہیں سنا، مرنے کے بعد کہاں سنے گا. مولانا عادل صاحب نے ایک مجلس میں بہت پیارا کہا تھا کہ جو لوگ حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر نہیں گئے وہ اسما افہم کہہ کر کہاں سے اٹھیں گے. جو نیند سے نہیں اٹھے وہ موت سے کہا. یہ پہلی بات کہ جب فرشتوں کو غافل انسان کے شانوں کو ہلایا جاتا ہے تو ملائکہ ہنستے ہیں کہ زندگی بھر جیتے ہوئے نہیں اٹھا، نہیں سنا، اب مرنے کے بعد کہاں سے سنے گا. دوسرا خواتین کے لیے ہے کہ جب قبر میں لٹانے کے لیے مرحومہ کو کہتے ہیں کہ کوئی محرم سامنے آئے. اگر کوئی عورت زندگی میں محرم نامحرم کا خیال نہیں کرتی تھی، آج محرم کو جب بلایا جاتا ہے تو فرشتے ہنستے ہیں کہ زندگی بھر نامحرموں کے ساتھ بے پردہ رہی، آج جب لٹایا جا رہا ہے تو محرموں کو بلایا جا رہا ہے. یہ ہنسنے کی بات ہے. یہ فرشتوں کے لیے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے ہے. مناسبت سے ہم نے اپنی خدمت میں بس ذہن میں روایت آئی تو عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو آج جس مجلس کے لیے ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ہے، خداوند عالم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی خلقت کا مقصد قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا. 2 آیات ایسی ہیں جو ہم بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ انسان عبادت کرے. مقصد خلقت انسان عبادت. اس آیت میں سورہ ملک کی خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات، جو زندگی کی شروعات اور زندگی کا انجام اور اختتام ہے، ان دونوں کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون احسن عمل انجام دیتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل ہم سب جانتے ہیں عمل کیا ہے. 3 طرح کے عمل، یعنی عمل کو ہم نام دیتے ہیں عمل، حسن عمل، احسن عمل. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا اس لیے نہیں کیا کہ عمل کرے. عمل اگر نہ بھی چاہا جائے تو کوئی کام کرنے کو عمل کہتے ہیں. اچھا کام بھی عمل ہے، برا کام بھی عمل ہے. حسن عمل اچھا کام، احسن عمل بہت اچھا کام. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا موت اور حیات کو تاکہ یہ دیکھوں کہ کون بہت اچھا کام کرتا ہے، احسن عمل انجام دیتا ہے. تو یہ احسن عمل بہت اچھا کام کس کام کو کہیں گے؟ نماز کیا بہت اچھا کام ہے؟ کیا روزہ بہت اچھا کام ہے؟ کس کام کو بہت اچھا کام کہیں گے؟ یہ برے کاموں میں نہیں، برے کاموں کو تو اس فہرست میں نام ہی نہیں آئے گا. اچھے کاموں میں بہت اچھا کام جسے کہتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اچھے کام 2 طرح کے، ایک اچھا کام ہے، ایک بہت اچھا کام ہے. تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان بہت اچھا کام کرے. یہ اس وقت خدا آدمی سے چاہ سکتا ہے جب آدمی کر سکتا ہو. آدمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ یہ کام کرے. کس کام کو بہت اچھا کام کہتے ہیں؟ تقریباً قرآن کریم اور روایتوں میں ڈھونڈیں تو علماء نے ایک بہت اچھے کام کے لیے 27 نشانیاں بیان کی کہ جس اچھے کام میں یہ 27 نشانیاں پائی جائیں وہ کام مکمل بہت اچھا کام ہے. جس کے اندر جتنی نشانیاں پائی جائیں اس حد تک کو
اچھے کام کے فہرست میں آئے گا. مکمل اچھا کام کے لیے 27 نشانیوں کا ہونا ضروری ہے. آج انشاءاللہ 2-3 نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے بہت اچھا کام ہونے کی. جو بھی کام آدمی کرتا ہے ہر کام کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے. بغیر فکر کے آدمی کوئی کام نہیں کرتا. ایک جگہ اٹھ کے چل رہا ہے تب بھی اس کے پیچھے کوئی فکر ہے کہ میں کیوں چل رہا ہوں. اسی فکر کو اگر آدمی کوئی عمل کرنے کے لیے آئے دینی کاموں میں اس فکر کو نیت کہتے ہیں. آدمی بیٹھا ہوا نل کے پاس چلا گیا, نل کھول کے اپنے منہ ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کے پیچھے فکر ہے کہ مجھے وضو کرنا. حمام میں چلا گیا غسل کرنا ہے. تو آدمی کے پیچھے ہر کام کے پیچھے ایک فکر ہے. دینی کاموں میں اس فکر کو تقریباً الفاظ بدل کے نیت بھی کہا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلا کام یا نشانی بہت اچھے کام کیے ہے کہ آدمی کی نیت نیک ہو. نیک نیت نیک عمل کی طرف لے کے جائے. جو ہم سوچیں گے وہی کریں گے. جب آدمی بہت اچھا سوچے گا تو بہت اچھا کرے گا. نیت آدمی کی جب بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمل بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. نیت ہم بہت سنتے رہتے ہیں. 1-2 روایتیں آپ کی خدمت میں اور کچھ توضیحات اس کے حوالے سے اس پہلی نشانی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں. نیت کے بارے میں روایت میں ہے پیغمبر اسلام سے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم. اے انسان, خدا انسان کوئی کام کرے, مثال نماز کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہو تو نہ نمازی کی صورت کو دیکھتا ہے نہ اس کی نماز کو. خدا عمل کرنے والے کے نہ چہرے کو دیکھتا ہے نہ اس کے عمل اور کام کو انجام دیکھتا ہے, اس کے کام کو دیکھتا ہے, بلکہ انما ينظر الى النیات. خدا اس چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ یہ کس نیت سے کھڑا ہوا ہے. یہ بہت مهم ہے. کیوں خدا نیت کی طرف دیکھتا ہے؟ مولا کائنات نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا, پیغمبر اسلام کی روایت کی اس توضیح میں اس سوال کے کہ رب نیت تفسد رب عمل تفسدہ العمل. کتنی ایسی نیتیں ہیں جن کو کاموں نے, اعمال ہیں, کتنے ایسے اعمال ہیں جن کو نیتوں نے خراب کر دیا. عمل اچھا, نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن نماز کو نیت نے خراب کر دیا. روزے کو, روزہ اچھا کام ہے, مولا کائنات فرما رہے کہ کتنے ایسے اچھے کام ہیں جن اچھے کاموں کو نیتوں کی خرابی نے خراب کر دیا. نیتوں کی خرابی میں سے ایک مثال, کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو دکھاوے کے لیے, نماز کے لیے کھڑا ہو نمازی کہلوانے کے لیے, کوئی اچھا کام انجام دے دنیاوی مقاصد کے لیے, تو کام اچھا ہے لیکن نیت کی خرابی نے اس اچھے کام کو بھی کیا کر دیا, خراب کر دیا. اس کی مثال اگر ہم ظاہر دیکھنا چاہیں, اگر کوئی آدمی بڑے خوبصورت کاغذ میں پیک کر کے زہر دے دے, کاغذ کی خوبصورتی دھوکہ تو دے سکتی ہے, فائدہ نہیں دے سکتی. کاغذ خوبصورت ہو تو آدمی دھوکہ تو کھا سکتا ہے لیکن فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے. ہماری نمازیں, ہمارے روزے اوپر کا سجاوٹ کا کاغذ ہے, اندر جو نیت ہے, جو اچھی اور خراب ہونا ہے, اصل جو ہوتا ہے وہ اس کاغذ کے اندر والا ہے اور یہ اندر دکھانے والی چیز نہیں ہے. ملتا ہے کہ عراق کی ایک مسجد میں ہر صبح نماز کے بعد جو امام جماعت تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھتے ہیں. ہر صبح نماز کے بعد لوگوں کے سامنے 5 منٹ مصائب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ انسان عمل بہت خوبصورت, بہترین اعمال میں سے عمل ذکر سیدنا,
ایک آدمی اس پڑوس میں رہتا تھا، ہر دن نماز جماعت میں شرکت کیا، 8 دن 10 دن 15 دن ہر دن فاطمہ زہرا کے مسائل، کسی دوسرے معصوم کے مسائل نہیں۔ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیوں یہ صرف فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھ رہے ہیں؟ نماز ختم ہوئی، مسائل ختم ہوئے، مولانا کے پاس گئے، امام جماعت کے پاس، جناب کیوں آپ صرف فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بانی مسائل ہیں جو ہر دن مجھے $50 لا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے مسائل، میں فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھتا ہوں، بانی کی خواہش ہے، بانی کی خواہش پر میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ جناب آپ بانی کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ بانی کا ایڈریس ملا۔ جب بانی کے پاس پہنچے تو بانی تھا برٹش امبیسی کا ایجنٹ، برٹش امبیسی کی طرف سے $100 اس کو مل رہا ہے، 50 جیب میں رکھ رہا ہے، 50 امام جماعت۔ مقصد کیا ہے؟ جہاں مسجد ہے اس کے سامنے 2 گلی بعد، 1 گلی بعد اہل سنت کے ایک امبیسی، ایک ایسے ملک کی امبیسی ہے جو سنی کنٹری ہے، یہ یہاں پہ مسائل پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ شیعہ سنی دشمنی کو ڈالی جائے۔ عمل نیک ہے، نیت نے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ مسائل آدمی کو سامنے آ کے رو تو سکتا ہے لیکن ان مسائل سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ نیت، ایک اچھے عمل کو کرنے کے لیے آدمی کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں 2-3 نشانیاں یا شاہد مثال مصداق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کس طرح سے آدمی کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ نیت بہترین کیسے ہو سکتی ہے؟ نیت آدمی جو کرتا ہے کسی عمل کی، جب فکر کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کربلا کے پہلے زائر، رسول کے اصحاب میں سے بزرگ صحابی، 5ویں امام کو سلام جنہوں نے امانت میں پہنچایا، جابر 12-13 سال کے ہیں، پیغمبر اسلام کی ایک جنگ ہوئی، جابر کے گھر کا ماحول ایسا تھا، 5-6 بیٹیاں، 1 بیٹا جابر، اعلان ہوا کہ اسلام کی حمایت میں جنگ کو نکلے، باپ کے ساتھ بیٹا بھی نکل جاتا تو بہنیں بے وارث رہ جاتی، باپ اور بیٹے نے بات کی، گفتگو کی کہ بیٹا ماجرا ایسے ہے، یا تو میں جا سکتا ہوں یا تم جا سکتے ہو، یا میں جاؤں تم بہنوں کا خیال کرو یا تم جاؤ میں بیٹیوں کا خیال کرو۔ دونوں نے گفتگو کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جابر گھر میں رہیں گے، باپ چلے جائیں گے جنگ کے لیے۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، اسلام کو نقصان پہنچا کر دشمن بھاگ رہے تھے، تو پیغمبر اسلام نے حکم جاری کیا کہ وہی لوگ میرے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے دشمن کا جو جنگ میں کھڑے تھے، بھاگے نہیں۔ پیغمبر اسلام نے نام لیا کہ فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں درمیان میں بھاگ گیا تھا، فلاں ڈر گیا تھا، ڈرے ہوئے اور بھاگے ہوئے نہیں آنا ہے، جو ہمت سے کھڑے ہوئے تھے آخر تک وہی آئیں گے۔ 9-10 لوگوں کو پیغمبر اسلام نے انتخاب کیا، اتنے میں جابر آئے، کہ یا رسول اللہ میں چلوں؟ کہ جابر اس لیے کہ تم جنگ میں نہیں تھے، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، تم جنگی میں نہیں تھے، بعد میں اور کھڑنے کی بات تو الگ ہے، لیکن جابر اس لیے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی تمہاری نیت جنگی تھی، تم آ جاؤ۔ یہ آدمی کا کام ہے، نیک نیت کرنے کے لیے، اچھی نیت کرنے کے لیے یہ کام کر سکتا ہے آدمی، کہ آدمی اچھائی کے ہمیشہ فکر میں رہے۔ جب اچھائی کے ہمیشہ فکر میں رہے گا، روایت ہم نے دیکھی، امام نے فرمایا کہ کھانے پینے تک کے لیے اچھی نیت رکھو، کھانا پینا یہ بھی جو تم کر رہے ہو اس کو بھی اچھی نیت سے کھاؤ۔ بھوک لگے، آدمی ایسے بھی کھا رہا ہے، چاہے بسم اللہ کہے،
اندر چلا جائے گا، بسم اللہ نہ کہے اندر چلا جائے گا. لیکن یہی کام مولا کائنات اپنے زمانے میں اس طرح سے آدمی اپنے کام کو اونچائی پہ لے کے چلے جاتا ہے نیت کو. مولا کائنات باغ پہنچے، نوکر باغ میں کام کر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ مولا میرے پاس ایک ایسا کھانا ہے جو شاید آپ پسند نہیں کریں گے. کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا مولا تیل کی روٹی ہے. کہا نکالو، سفرہ بچھاؤ، تھوڑا سا کھائیں گے. امام نے لقمے اٹھائے. نیت دیکھیں، نیت کس طرح سے آدمی کھانے پینے میں بھی اپنی نیت کو خدا سے جوڑ سکتا ہے اور بہترین نیت بنا سکتا ہے. کہ خدایا اس روٹی کو میں کھا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے طاقت دے مومنین کی سہولت کے لیے کمک ہو. ابھی جو روٹی بھی کھائی گئی بہترین نیت کے ساتھ. یہی جابر بن عبداللہ انصاری جب 40 کی پہلی زیارت کے لیے کربلا پہنچے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، عطیہ اوفی کوفے کا رہنے والا راستہ دکھانے کے لیے جابر نے ساتھ لے لیا. جب جابر پر پہنچے، جابر نے کہا کہ عطیہ جب میں پہنچ جاؤں قبر کے قریب تو میرا ہاتھ امام حسین کی قبر پہ رکھ دینا، تم کنار میں کھڑے رہ جاؤ. جناب جابر جب پہنچے قبر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے مولا حسین، جو ثواب کربلا کے شہداء کا ہے اس میں میں شریک ہوں. کربلا کے شہداء کے ثواب میں شریک ہوں. قبر پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین کی. عطیہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، عطیہ کو برداشت نہیں ہوئی. کہا جابر گھوڑوں کی پامالی تم نے برداشت نہیں کی، گلوں کا کٹنا تم نے دیکھا نہیں، برچیوں کی دھاروں کو تم نے سہا نہیں، زخموں کے درد کو برداشت نہیں کیا، ثواب لینے بیٹھ گئے. کہہ رہے ہو کہ جو ثواب حبیب کا وہی میرا، جو مسلم کا وہی میرا، جو حر کا وہی میرا. جابر نے فرمایا اگر میرے آنکھوں کی روشنی ہوتی تو میں بھی ان میں سے ایک ہوتا، اس لیے کہ میری نیت پکی تھی کہ کربلا کا ساتھ دینا ہے، لیکن زمانے کی مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا تھا تو اس ثواب میں شریک ہوں. نیت آدمی بہتر رکھے تو عمل بھی اس کا بہتر کرو. یہ نیت کی بہتری کے 2 مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ایک شہید جو اسلام کے لشکر میں لڑ رہا تھا اس کو کاندھوں پہ لے کر لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، شہادت پایا ہے راہ خدا میں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ خدا کی راہ کا شہید نہیں ہے. نام دیا پیغمبر اسلام نے قتیل الحمار، شہید راہ گدھا. جنگ میں پیغمبر اسلام کے سامنے لے گئے میت کو، جنازے کو. یہ گدھے کے راہ میں شہید ہوا ہے، خدا کی راہ میں نہیں. یا رسول اللہ جنگ کی تلواریں، نیزے، برچیاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، تڑپنا دیکھا، جان کا نکلنا دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ گدھے کے راہ میں شہید ہوا ہے، خدا کی راہ میں نہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، ایک فوجی کے گدھے کو پسند کر کے آگے گیا تھا، میرے حکم سے نہیں. ایک چست گھوڑا گدھا، مضبوط گدھا، آنکھ لگ گئی، دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا، سوچ کے گیا کہ آدمی مر جائے گا تو لے کے آ جاؤں گا. گیا مر گیا بیچارہ. شہادت اچھا کام، نیت نے کیا کر دیا؟ خطیل راہ خدا کو خطیل راہ حمار کر دیا. اچھا کام ہے شہادت، لیکن آدمی کی جب نیت خراب ہوتی ہے، نیت صحیح نہ ہو، آدمی کی نیت بہتر نہ کرے تو شہادت پا کر بھی آدمی جو درجہ اسے ملنا چاہیے وہ درجہ نہیں. اسی پیغمبر اسلام کی تاریخ میں جنگ احد
جہاں اسلام کو بڑا کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑا، لوگ ایک آدمی کو زخمی حالت میں لے کے آئے جس کا نام قزمان، اسلام کا سپاہی، 7 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے زخمی ہو کر آیا، لوگ لے کے آئے سہارا دے کے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہا جہنمی ہے۔ زخمی جنگ احد میں لوگ سمجھے نہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی صداقت پر پورا یقین، اعتراض نہیں کیا، لے کے چلے گئے گھر۔ جب سب لٹایا گیا، لوگوں نے کچھ سوال کیے، وہی کہتے ہیں کہ آدمی کی شخصیت زبان کے پیچھے ہے، جب تک زبان نہیں کھولتا پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کیا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا۔ لٹایا گیا، کہ کتنی خوش نصیبی، راہ خدا میں زخموں کو برداشت کر رہے ہو، کہ کون سا راہ خدا، کس راہ خدا کی بات کر رہے ہو؟ جنگ مدینے میں ہو رہی ہے، مدینے میں میرا خاندان ہے، میرے خاندان کی وجہ سے گیا تھا، میں اسلام کی وجہ سے نہیں۔ کھلا ہے، گیا جنگ کے لیے، 7 دشمنوں کو واصل جہنم بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں جو نتیجہ ملا جہنم۔ زخمی حالت میں جب لیٹا ہوا تھا، جب درد زیادہ ہوا، برداشت نہیں کر پایا، تو تیر لے کے خودکشی کر لیا۔ یہ ہے نیت۔ ہم لوگوں کو ہماری نیک عمل، بہترین عمل کو لانے کے لیے نیت ہماری بہترین ہے۔ جب نیت بہترین ہوگی تو عمل بہترین ہوگا۔ یہ پہلی نشانی کہ بہترین عمل کی نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی بہترین عمل کی کہ جہاں عمل بہترین ہوتا ہے وہاں نیت بھی بہترین ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے۔ دوسری نشانی اچھے عمل کی، بہترین عمل کی نشانی یہ ہے، بہت اچھے عمل کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے، اچھا ہی کام جو آج کی ضرورت ہے۔ بھوک سے تڑپتے ہوئے آدمی کو 50 کمبل مل کر اڑا دیا جائے، کام اچھا ہے لیکن وقت پر نہیں ہو رہا، جو ضرورت ہے وہ نہیں، جو تقاضا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کام اچھا ہو جائے گا لیکن فہرست کو احسن عمل سے خارج ہو جائے گا، بہت اچھے عمل کے فہرست سے خارج ہو جائے گا، مختصر ثواب تو مل جائے گا اس کو، لیکن اس لیے کہ جو ابھی ضرورت ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ سردی سے تڑپتے ہوئے آدمی کو بریانی بھی کھلا دی جائے، ثواب تو مل جائے گا مختصر، لیکن جو ضرورت اور تقاضا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا عمل احسن عمل میں شمار کریں تو وہ کام کریں جو اب ضرورت ہے، اب ضرورت ہے۔ یہ فقیر بھوک سے تڑپتا ہوا، برہنگی سے پریشان ہوتا ہوا شہر کے ایک جانے پہچانے شخص کے دروازے پہ پہنچا، گھنٹی بجا، جناب باہر نکلے، کہا جناب اگر کل صبح آپ گھر سے باہر نکلیں میرا جنازہ تیرے دہلیز پر پڑا ہوا ہوگا۔ صبح آپ گھر سے باہر نکلیں کام پہ جانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ میرا جنازہ آپ کی دہلیز پر ہے، کیا کرو گے؟ کہا کہ غسل دیں گے، کفن دیں گے، زمین خریدیں گے، کھدائی کریں گے، دفن کر دیں گے۔ اس کے پورا کتنا خرچ ہوگا؟ 4 سے 5 ہزار روپئے۔ کہا جناب ابھی مجھے دے دے، میرا جنازہ زمین پر آج تو ابھی مجھے، مرنے کے بعد کرنے کے لیے تیار ہو، زندے کو بچانے کے لیے تیار ہو۔ آپ مرنے کے بعد پہلے سے پلاننگ ہے آپ کی کہ غسل دوں گا، کفن کروں گا، زمین خریدوں گا، ابھی مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آدمی بعد میں کام کرے گا بھی تو احسن عمل میں شمار ہونے والا نہیں ہے۔ جب اطلاع ملتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ایمبولینس کا پیسہ دینے کے لیے دوڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل کا پیسہ دینے کے لیے دوڑ جاتے ہیں، لیکن بیماری کے وجہ سے جو خرچ کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے اس خرچ کو برداشت کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ کام اچھا ہو گیا لیکن احسن عمل نہیں ہے۔ جو آج جس چیز کی ضرورت ہے، ابھی جس چیز کی ضرورت ہے
وہ کام ہو تو احسن عمل ہے، ورنہ آدمی لاکھ کام کرے بعد میں، ہزاروں کام کرے، لیکن عمل حسن ہے، اچھا عمل ہے، لیکن احسن عمل نہیں ہے۔ احسن عمل کے لیے ابھی جس چیز سے اہل بیت کی تاریخ میں ہم پڑھیں تو دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات خاموش کیوں رہے، امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ زمانے کی ضرورت تھی خاموشی تو علی نے خاموشی کیا، زمانے کی ضرورت تھی صلح تو امام حسن نے صلح کی، آج کی ضرورت تھی جنگ تو امام حسین نے جنگ کی، اسی لیے دین بچ کر ہم تک پہنچا۔ اگر یہ اس وقت کا کام نہ ہوا ہوتا جو ضرورت کا تھا تو آج اسلام کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا۔ اگر جنگ کی جگہ صلح کی جگہ جنگ، خاموشی کی جگہ بول دیتے، بولنے کی جگہ خاموش ہو جاتے تو اسلام وہاں کا وہاں رہ جاتا۔ جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ کام ہوا تو اسلام یہاں تک بچ کر آیا، اسلام یہاں تک بچ کر آیا۔ آپ حضرات نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا مولانا علی باقر صاحب کا بہت خوبصورت ایک جملہ تھا جمعے کے خطبے میں اور مجلسوں میں انہوں نے کہا تھا، اس لیے کہ شام کے سرزمین سے ان کا زیادہ تعلق ہے، وہاں پڑے ہوئے ہیں اور جانا آنا بھی ہے ان کا، تو لوگ بار بار سوال کرتے تھے کہ مولانا شام کا راستہ کب کھلے گا، شام کا راستہ کب کھلے گا؟ تو مولانا نے جمعے کے خطبے میں فرمایا اس کا مطلب انتظار ہے کہ کوئی کھولے ہم جائیں گے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھولے، یہ نہیں کہ کوئی کھول دے تو ہم چلے جائیں۔ آج کی ضرورت کو دیکھنا ہے، آج کی ضرورت یہ ہے کہ شام کا راستہ کھلنے میں ہمارا ہاتھ ہو۔ یہاں سے ہم نہیں جا سکتے جان دینے کے لیے تو دوسرے طریقے۔ آج آپ نے دیکھا سوشل میڈیا میں آیا ہوا ہے 25 سال کا جوان، ایران سے تعلق رکھنے والا، نیت کیسی ہونی چاہیے؟ نیت کی بات آ گئی، آدمی کو اس دوسری نشانی میں بھی آ جائے گی کہ زمانے کی ضرورت پر کام کرے۔ شہید محسن حججی نجف آبادی 25 سال کا جوان جب گھر سے نکلا تو ایک جملہ کہہ کر گیا کہ میں نے سنا، جب سے میں نے سنا کہ کٹے ہوئے سر کو حسین زانوں پر رکھ لیتے ہیں سر کٹانے کے بعد۔ یہ کیا نیت ہے، یہ کیا ارادہ ہے؟ جب سے میں نے کربلا کی تاریخ میں پڑھا کہ ہر کٹے سر کو حسین گود میں لے لیتے ہیں تو مجھے حسین کی راہ میں سر کٹانے کی آرزو ہوئی۔ گھر سے جاتے ہوئے ماں باپ کو کہہ کر جا رہا ہے اما جان دعا کریں 2 شہادتیں نصیب ہوں، ایک راہ زینب میں، ایک سپاہ امام زمانہ۔ آدمی دوسرا تیسری نشانی اچھے عمل کی مختصر عرض کر کے زحمت تمام کریں کہ تیسری نشانی اچھے عمل کی یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے جو مختصر ہی کیوں نہ ہو، ایک لمبی مدت تک کام آئے، بہت دور تک کام آئے۔ آج اگر تقریباً 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ ظالم طیب اردوغان نے وضو کر کے اعلان کیا تھا کہ میں وضو کر رہا ہوں، وضو ٹوٹنے سے پہلے دمشق کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، یہ کہہ کر وضو کیا، 4 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنے وضو ٹوٹ گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زمانے کا تقاضا دیکھ کر نوکران زینب میدان میں آ جائیں، پیروان حسین آ جائیں۔ ایک عجیب جملہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، بڑا خوبصورت، سر کاٹنے والوں کا ہنر نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ سر دینے والے آج بھی ہیں۔ اگر سر دینے والے نہ ہو تو سر کاٹنے والوں کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا نیت ہے اس 25 سالہ جوان کی، جس کا ویڈیو آ گیا ہے، شمر کی طرح سینے پر بیٹھ کر اصحاب حسین کی طرح جس کا گلا کاٹا گیا، 25 سال کی عمر میں یہ ارادہ۔ ایک پیغام اس نے واٹس ایپ پہ یا ٹیلی گرام پہ اپنے دوست کو بھیجا ہے، جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ باتیں بھی ویسی ہی کرتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا، جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کا میسیج تھا، یہ دیکھو۔ اپنے دوست کو ایک پیغام بھیجا، کہا کہ ہماری زندگی پہلے سے پلان کی ہوئی ہے، ہم اسی پلان کے تحت چلنا ہے۔ اگر ہم نے جو پلان ہمارے لیے ڈالا گیا ہے
جو نقشہ ہمارے لیے کھینچا گیا ہے اگر اس سے ہٹ کر ہم کچھ کر دیں لے کے جائیں تو قبول نہیں ہوگا. جو بنایا ہے جو کہا گیا ہے وہی لانا ہے. اسلام کے سرحدیں مشخص ہیں, اسی سرحدوں میں ہمیں چلنا ہے. اگر ان سرحدوں کو پار کر دیں تو جتنا بھی جائیں گے ہمارے سے قبول ہونے والا نہیں ہے. یہ جوان کہ آدمی ایسا کام کرے تو 3 نشانیاں ہم نے آپ کی خدمت میں بتائی. 2 تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ایک صرف اشارہ کیا کہ پہلا آدمی کی نیت جب بہت اچھی ہوگی عمل بہت اچھا ہوگا. دوسرا زمانے کے تقاضے کو دیکھ کر آدمی کام کرے. اچھا کام کرے انسان لیکن یہ دیکھے کہ آج ضرورت کس چیز کی ہے. جب اس ضرورت کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے گا تو اچھے عمل سے بہت اچھے عمل کی فہرست میں آ جائے گا. اگر زمانے کی ضرورت کو دیکھے بغیر کام کر دے تو اچھے عمل میں رہے گا لیکن بہت اچھے عمل میں اس کا شمار نہیں ہوگا. تیسری نشانی جو صرف ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ ایسا کام کرے آدمی مختصر جس کا فائدہ بہت زیادہ. اس کی وضاحت میں بس بات آ گئی ہے تاکہ ذہن سے بات بھی نہ چلی جائے اور ہمارے کام کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ کسی چیز کو وقف کرتے ہیں دین کے نام پر, تو وقف کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ 2 طرح کا وقف کیا جاتا ہے. ہم کہیں کہ یہ پیسہ 6 محرم کی مجلس میں استفادہ کیا جائے, یہ بھی وقف ہو گیا. ایک پیسہ دے کر کہا جائے یہ دین کے نام پر خرچ کیا جائے. جہاں 6 محرم کا ٹیگ لگ گیا وہاں 5 کو بھی خرچ نہیں کر سکتے, 7 کو نہیں کر سکتے. جہاں دین کے نام پر آ گئی بات وہاں 1 کو بھی کر سکتے ہیں, 2 کو بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیسے ہزاروں دے نیتیں کروڑپتی رکھیں. نیت اوپن رکھے, پیسہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. کہ آدمی بڑا کام جو مختصر وقت میں یا آپ کی خدمت میں ہمیشہ کام ہے ہمارا. کہتے ہیں کہ کسی غریب کو کپڑا دینے کا ہمارا ارادہ ہے. کالا کپڑا بھی دے سکتے ہیں, لال کپڑا بھی دے سکتے ہیں, نیلا بلو کلر کا بھی دے سکتے ہیں. لال دے دے تو مجلس میں نہیں آ سکتا, کالا دے دے تو جشن میں نہیں آ سکتا. اس کو ایسا دے بلو کلر کا تاکہ ادھر بھی آئے. شرط ہے کہ یہاں بھی شرط دیا جا رہا ہے, وہاں بھی شرط دیا جا رہا ہے. لیکن اس بات کو آدمی ذہن میں رکھے کہ کم از کم 2 جگہ بھی آ سکے, ادھر بھی پہن سکے ادھر بھی پہن سکے. اگر ایک میں محدود کر دے کام چھوٹا ہے لیکن استفادہ اس کا کیا ہو جائے گا, بہت وسیع ہو جائے گا, بڑا. اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں 6 مہینے کی زندگی جناب علی اصغر کی 14 صدیوں سے فائدہ اٹھایا گیا. زندگی 6 مہینے کی فائدہ 14 صدیوں کا. ابھی قیامت تک بھی چلتا رہے گا. تذکرہ علی اصغر, جناب علی اصغر کی زندگی سے سبق حاصل کرنا یہ قیامت تک چلتا رہے گا. جناب سیدہ کی کل عمر 18 سال, یہ قیامت تک کی خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے سبق ہے. یہ کیسی زندگی کی بیوی, صرف فاطمہ زہرا کا اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر جانے کے راستے میں جو نئی چادر خیرات کر کے پرانی چادر اوڑھ رکھا تھا, یہ قیامت کے لیے, قیامت تک کے لیے سبق کہ احسن عمل اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز دی جائے. بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم اہل بیت کر چکے ہیں, ہم شاید مشکل سے مولا کائنات کا جملہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے. صرف کوشش کرو کہ کچھ حد تک شباب حاصل کرو. ماں کا بھی کردار ایسے ہوتا ہے, ماں کا بھی کردار ایسے ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک عجیب رخ آج میت کھانے سے پہلے جو استقبال کی مجلس ہو رہی تھی, کسی نے فیس بک پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا, اس کا دیکھ رہے تھے ہم. مولانا منظور صاحب کا لفظ انہوں نے اشارہ کیا جو عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں اب. عربی زبان میں کا معنی ہے ایک ایسا مرکز جہاں سب جمع ہو جائے, ایک ایسا مرکز جہاں سب جمع ہو جائے. کہتے ہیں جب تک ماں کا سایہ ہوتا ہے بھائی بھائی کا تعلق گہرا ہوتا ہے. ماں کے بہانے میں بھائی بھائی سے بھی مل لیتا ہے, چچا بھتیجے سے بھی مل لیتا ہے, ماموں بھانجے سے بھی مل لیتا ہے. ماں کے بہانے میں جب یہ ماں کا سایہ ہو جاتا ہے تعلقات تھوڑا سا ڈھیلے ہو جاتے ہیں, رابطے کم ہو جاتے ہیں.
اس لیے کہ اب نہیں ہے بہانہ کہ ماں کے ملنے کے لیے جائے، اب بھائی کے گھر میں کیسے جاؤ، بہن کے گھر میں کیسے جاؤ، کہیں بھابھی ناراض نہ ہو جائے، کہیں بہنیں بھی ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ سوچ کر آدمی تعلق کم کر لیتا ہے۔ تو ماں جب تک ہوتی ہے بچوں کو ایک جگہ جمع رکھتی ہے۔ کا معنی بھی یہی ہے، یعنی جمع رکھنے والی چیز۔ یہی بات ہے کہ مصائب کے رخ سے بھی علماء کہتے ہیں کہ جب تک فاطمہ کا سایہ تھا، فاطمہ کا پورا گھرانہ مدینے میں تھا، ادھر فاطمہ کا سایہ اٹھا، ایک نجف چلا گیا، ایک بقیع چلا گیا، ایک کربلا، ایک خراسان، دنیا کے کونے گوشوں میں فاطمہ کی نسل پھیل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا سایہ آ گیا۔ جو مرکز تھا، جو جمائے رکھنے کا، وہ مرکز ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ گرچہ ضعیفہ تھی مرحومہ، لیکن ہم اس ضعیفہ کا تذکرہ بھی ایک ماں کے عنوان سے جب کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا کا ہی مصائب کرتے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کا مصائب ایک ایسا مصائب ہے جو جوانوں سے بھی جم جاتا ہے، ضعیفوں سے بھی جم جاتا ہے۔ پہلو کا شکستہ ہونا یہ ضعیفوں کی نشانی ہے، جوانوں کی نہیں۔ بالوں کا سفید ہو جانا یہ ضعیفوں کا ہے۔ فاطمہ جوان بھی تھی لیکن مصائب ضعیفوں کے بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کو حکم نہ دے۔ بس ایک فقرہ مولا کائنات کا جو آپ نے دفن کے وقت کہا، فاطمہ زہرا گھر میں تشریف فرما ہے، مولا کائنات باہر ہے، بچے باہر ہیں، فاطمہ گریہ فرما رہے ہیں، اسماء قریب آئیں، فضہ قریب آئیں، بی بی کا درد زیادہ ہے، کیا تکلیف زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ آنسو بہا رہی ہیں؟ کہا فضہ، اس درد، پہلو کے درد سے زیادہ مجھے درد ہو رہا، اس پہلو کے تکلیف سے زیادہ ایک تکلیف مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بی وہ کون سی تکلیف ہے؟ حافظہ، میں نے مدینے کی عورتوں کے جنازے اٹھنے کو دیکھا ہے۔ مدینے میں جنازے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تختی پر جنازے کو لٹا دیا جاتا ہے، کفن لپیٹ دیا جائے تو جنازے کا حجم، بدن کا اندازہ پتا چل جاتا ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے بدن کا اندازہ دیکھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس پریشانی سے کیسے باہر نکلوں۔ کہا بی بی یہ پریشانی آپ کو ستا رہی ہے؟ بی بی حبش جو ہمارا ملک ہے وہاں کچھ الگ انداز سے جنازے اٹھتے ہیں۔ پھر صاحب کون سا انداز ہے؟ بی بی تختے کے اوپر چار دیوار بنا دی جاتی ہے جہاں جنازے کا اندازہ پتہ نہیں چلتا۔ کافی صاحب اپنی سیادہ پر ایک احسان کرو، ایک تعبد منوا دو یا مدینے میں بنوا دو۔ فاطمہ بتانا چاہ رہی ہے یہ اس گھرانے کی فاطمہ، اس تربیت شدہ بیٹیاں جب کوفہ و شام کے بعد۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس آخری فقرہ اور آپ کی خدمت تمام۔ مولا کائنات جب جناب سیدہ کو قبر کے حوالے کر رہے تھے تو ایک جملہ فرمایا مولا نے، یا رسول اللہ آپ نے جو میرے حوالے امانت کی تھی، جب ہم امانت کو لوٹاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوٹا رہا ہوں، اگر ہم سے چھین لی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لوٹا دی گئی، چھین لیا گیا میرے سے۔ فاطمہ زہرا کو قبر کے حوالے کرتے ہوئے جب رسول اللہ کے ہاتھ نمودار ہوئے تو یہ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ امانت میں واپس نہیں کر رہا ہوں، دنیا نے میرے سے چھین لیا ہے، میں فاطمہ کو آپ کے حوالے۔ یا رسول اللہ یہاں پر میں بیٹھ کے بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا ہوا، ابھی آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ دل کھول کر پوچھ لیں، پہلے تو درد بھی مجھے نہیں بتایا، ابھی بتا نہیں فاطمہ کی زندگی کے وہ کون سے مسائل تھے جو فاطمہ اپنے سینے میں لے کر چلی گئی اور مجھے بھی نہیں بتایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی شہادت کا اور جناب سیدہ کے مصائب کا، مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تمام شہداء اسلام بخصوص شہداء جناب زینب سلام اللہ علیہا کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا
جو ان کے کم سن بچے اور بیوائیاں رہ گئی ہیں. ابھی جو مرحوم شہید کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، شہید حسین ابو ججی، ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 2 سال کی ہے. خدایا ان بچوں کا تو وارث، پروردگارہ تو لا وارثوں کا وارث ہے. جو بھی تیرے دین کی محبت میں، تیرے اولیاء کی محبت میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں، پروردگارہ ان کی یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت فرما، ان کو زمانے کی ہر سہولت فراہم فرما. خدایا دشمنان اسلام جہاں کہیں پر بھی ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نیست و نابود فرما. خدایا دشمنہ جہاں کہیں پر بھی حق و باطل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، پرچم حق کو کامیابی عنایت فرما. جو جوان مقامات مقدس اور روزوں کا حفاظت کر رہے ہیں ان کی مدد فرما اور انہیں کامیابی عنایت فرما. خدایا تمام مشکلات کائنات کا حل امام زمانہ کا ظہور ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے خاص آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع